نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آگاہ ہو جاؤ تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر والوں اور اس کے بچوں کی نگران ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم خواتین اپنے گھر اور بچوں کی ذمہ دار ہیں، نگران ہیں، اور ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی اور اپنے گھر کا کیا خیال رکھا، کیا اسے ایک اسلامی گھرانہ بنایا، مسلمان گھرانہ بنایا، یا پھر اس سے غفلت برتی۔ کیونکہ قرآن مجید میں بھی اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا، وقت گزرتا جا رہا ہے، عمر ڈھلتی چلی جا رہی، ہر آنے والا دن ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے اور دنیا سے دور کر رہا ہے۔ جب سے ہم آئے ہیں اس دنیا میں اور جتنے بھی سال اور جتنے بھی دن ہم گزار چکے ہیں اس کے مقابلے میں بہت تھوڑے باقی ہیں، اور ہر روز ان میں کمی ہو رہی، اور بہت جلد وہ وقت آ جانے والا ہے جب ہم اپنے رب اللہ عز و جل کا سامنا کریں گے اور اس کو حساب دینا ہوگا۔ کس بات کا حساب؟ کہ جو کچھ اس دنیا میں دیا گیا تھا اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور جو کچھ ملا اس میں سے بھی خاص طور پر جو سب سے قیمتی چیز اولاد، اس کے ساتھ کیا کیا، اس کی کیسی تربیت کی۔ انسان جب خود مر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا اپنا نامہ اعمال تو ختم ہو جاتا ہے، وہ خود کچھ نہیں کر سکتا۔ تین چیزیں جو مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتی ہیں، ان میں نمبر 1 نیک اولاد ہوتی، جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہے تو وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور آخرت میں ماں باپ کے درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم اپنے لیے واقعی کچھ کمانا چاہتے ہیں تو وہ مال و دولت نہیں یا بڑے بڑے گھر نہیں، وہ نیک اولاد ہے کہ اس کی فکر ہو، اس کے لیے محنت ہو، اس کے لیے دعائیں ہو، اس کے لیے کوشش کی جائے، اور ہمارا ہم و غم یہ ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے دین پر قائم رہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نیک بندے تھے، پیغمبر تھے، انہوں نے مرتے وقت اس بات کی فکر نہیں کی کہ پیچھے ان کے جائیداد اور پراپرٹی کا کیا ہوگا، انہوں نے یہ فکر کی کہ ہمارے بعد ہمارے بچے کس دین پر ہوں گے۔ ان کی پیروی کرتے ہوئے کیا اگر ہم غور کریں اپنی زندگی پر تو ہمیں بھی یہ فکر سب سے زیادہ ہے، جتنے بھی غم اور جتنے بھی فکریں ہیں، کیا ان میں سب سے بڑی فکر ہمیں یہ ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے مسلمان بھی ہوں گے یا نہیں، یا پھر آگے وہ اپنے بچوں کی کیسی تربیت کریں گے، ان کو کس حال میں دنیا میں چھوڑ کر جائیں گے۔ کیونکہ اگر ہم ڈھیروں پراپرٹی بھی چھوڑتے ہیں اور بہت مال و متاع بھی، ڈھیروں سونا، لیکن بچے بگڑ جاتے ہیں اور وہ اس سارے مال کو الٹے رستوں پہ لگاتے ہیں تو وہ الٹا اور وبال بنتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس بات کا خیال رکھے کہ وہ اپنی پرائرٹی نمبر 1، اپنی ذمہ داری نمبر 1 کو پورا کر رہا ہے یا نہیں۔ ایک گھر بنتا ہے ایک مرد اور عورت دونوں کے ملاپ سے، دونوں کی جب شادی ہوتی ہے تو دونوں کے الگ الگ رول ہوتے ہیں، مرد کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، عورت کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں۔ مرد کی ذمہ داری کمانے کی ہے، عورت کی ذمہ داری بچے پیدا کرنے، پالنے اور ان کی تربیت کی۔ اگرچہ تربیت کی ذمہ داری مرد پر بھی ہے اور اس سے بھی پوچھا جائے گا، لیکن اس حدیث میں خاص طور پر عورتوں کو ان کی ذمہ داری بتائی جا رہی کہ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، کہ عورت نگران ہے اپنے شوہر کے گھر والوں پر، اہل بیت زوجها وولده، اور اس کے بچوں پر، یعنی اپنے شوہر کے بچوں کی ذمہ دار۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ عورتیں اپنی ذمہ داری یہ نہیں سمجھتی کہ انہوں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، وہ یہ سمجھتی کہ ہماری خوش قسمتی جب ہے جب ہم مرد کا مقابلہ کر لیں اور اس کے برابر ہم بھی کوئی جاب کریں یا اس سے آگے نکلیں۔ کل ہی خاتون مجھے ملی تو کہنے لگی کہ میں جب چھوٹی تھی تو ہر وقت اپنے بھائیوں کا مقابلہ کرتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ جو کچھ میرے بھائی کرتے ہیں وہ سب مجھے کرنے کی اجازت دی جائے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کو ایک الگ چیز پیدا کیا، عورت عورت ہے، مرد مرد ہے۔ کوا چلا ہنس کی چال تو اپنے بھی بھول گیا، تو اگر کوئی عورت مرد بننا چاہے گی تو وہ اپنی ذمہ داری صحیح طور پر ادا نہیں کر سکے گی۔ تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتی کہ اس وقت میرے ماں باپ جو تھے وہ بات سن لیتے تھے اور میں نے جو کچھ کرنا چاہا انہوں نے مجھے کرنے دیا۔ کہتے اس کے بعد شادی ہوئی تو شادی کے بعد میں نے شوہر کا مقابلہ شروع کر دیا اور میں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو پروو کر کے دکھاؤں گی اور میں اس سے آگے نکلوں گی، اور کہتی میں یہ دعا مانگتی تھی کہ اللہ میں اپنے شوہر سے زیادہ کماؤں۔ کہتی کچھ دن کے بعد میرے شوہر کی جاب چلی گئی۔ اب کہتی ہے کہ میں اتنی پریشان ہوئی کہ میں تو کما رہی تھی بہت، لیکن باہر کا بھی سارا کام مجھ پہ تھا اور گھر کا بھی سارا کام مجھ پہ تھا۔ اس پاور میں یا اس اختیار میں یا اس خوشی میں کہ میں شوہر سے زیادہ کماتی ہوں یا میری جاب اور شوہر کی نہیں ہے،
تھوڑی سی عقل کے ساتھ اگر انسان سوچے تو اس میں کون سی خوشی کی بات ہے اور کون سی راحت کی بات ہے، کون سے آرام کی بات ہے، کون سے سکھ کی بات ہے کہ عورت گھر سے باہر بھی تھکے اور پھر گھر آ کر بھی تھکے اور بچے بھی پیدا کرے، اور اگر بچے پیدا نہیں کر رہی تو ہر مہینے کی تکلیف سے گزرے اور اس کے اوپر موڈ سوئنگز بھی آئیں اور پھر طرح طرح کی مشقتیں بھی اس پر پڑے. تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ عورت مرد کا مقابلہ کرے اور یہ ثابت کرے کہ میں مرد سے زیادہ کماتی ہوں تو میری بات مانی جائے اور مجھے سب کچھ تسلیم کر لیا جائے. یاد رکھیے کہ ہر جگہ جہاں انسان کا اختیار زیادہ ہو جاتا ہے، پاور زیادہ ہو جاتی ہے، وہاں ذمہ داری بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا کام بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان بہت سے کام کر لیتا ہے، یعنی عورتیں مرد بن کے بھی گزارا کر لیتی ہیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس چیز کی طاقت نہیں پاتی جس کی اللہ نے اس کو دی نہیں. اور ویسے بھی جو مرد ہوتا ہے اس کو عورت چاہیے ہوتی ہے بیوی کے طور پر، مرد نہیں چاہیے ہوتا، اللہ یہ کہ کسی کی فطرت بالکل ہی بگڑ چکی ہو. ورنہ عورت کی خوشی عورت ہونے میں ہے. ایک عورت کے اندر جتنی زیادہ نسوانیت پائی جائے گی، وومن ہوڈ، وہ جتنی زیادہ نرم و نازک ہوگی یا اس کے اندر ایک محبت ہوگی اور ایک چاہت کا جذبہ ہوگا، وہ اتنی اچھی بیوی بن سکے گی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا وہ جو زیورات میں پرورش پاتی ہے، یعنی عورت کی کمزوری ہے زیور، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور بحث مباحثے میں اپنی بات بھی واضح نہیں کر پاتی. یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کا گفتگو میں یا کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو عموماً خواتین کیا کرتی ہیں، جواب نہیں دے پاتی تو رونے لگ جاتی ہیں، وہ مقابلہ آنسوؤں کے ساتھ کرتی ہیں. اگر سامنے نہ بہائیں، اس وقت بہادر بن جائیں میاں کے سامنے، بھائی کے سامنے یا کسی اور کے سامنے، تو پھر بعد میں رو کر اس کا ازالہ کرتی. لیکن وہ جو ہوتا ہے نا کہ دلیل کے مقابلے میں دلیل لا کے دوسرے کو دلیل سے مغلوب کرنا، وہ بہت کم عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے چیز. پھر اسی طرح عورتوں کو نازک آئینے سے تشبیہ دی گئی، اور حقیقت ہے اگر بظاہر وہ بہت اسٹرانگ بھی بنتی ہے تو دل اس کا عموماً شیشے سے بھی نازک ہوتا ہے. بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچ جائے عورت، چھوٹی سی بات مائنڈ کر جاتی، کہتی میں ٹوٹ گئی ہوں اس سے، اور رونے لگ جاتی ہے اور ساری اس کی بہادری ختم ہو کے رہ جاتی ہے. یعنی کہ میں باعث ہوں عورتوں سے، میں خود ایک عورت ہوں. میرے ان باتوں کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عورت بن کے ہی رہنا چاہیے، اور بحیثیت عورت جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے میں خوشی محسوس کرنی چاہیے، اور ان چیزوں میں آگے بڑھنا چاہیے جس میں واقعی عورت کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں قدردانی ہے. اس سلسلے میں آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کو جس معاملے میں مرد کے مقابلے کے لیے کہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کا اسلام ہے، ایمان ہے، اطاعت ہے، سچائی ہے، صبر ہے، عاجزی ہے، صدقہ دینا ہے، روزہ رکھنا ہے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے. ان چیزوں میں اگر کوئی عورت مرد کے ساتھ برابری میں یا اس سے آگے نکلتی ہے تو اس کا اجر اتنا ہی بڑا ہے. یہ ہے وہ میدان جہاں ترقی کرنی چاہیے. یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اگر ہم بڑے درجے چاہتے ہیں، بڑا ہونا چاہتے ہیں، تو ان کوالٹیز میں بڑے ہوں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوں، فرما برداری کی حد کر دیں، اپنے ایمان میں اضافہ کریں، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے میں آگے نکلے، سچ بولنے میں دوسرے سے آگے ہوں، صبر کرنے میں، خشوع و خضوع اختیار کرنے میں، عاجزی اختیار کرنے میں، صدقہ دینے میں، روزہ رکھنے میں. یہ ہے مقابلے کی راہیں. یہاں دیکھا جائے گا کہ واقعی کون عورت مرد کے مقابلے میں آگے ہے. اور پھر اپنی شرم و حیا کی حفاظت اور کثرت سے اللہ کا ذکر، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. عقل مند لوگ وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. کون ہے عقل مند؟ جو کھڑے، قیام، قعود، بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں. کیونکہ جتنی بھی نشانیاں ہیں آسمان میں اور زمین میں، یہ سب انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب کرتی ہے. اس سے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے. تو وہاں جب ترازو میں یعنی قیامت کے دن میزان میں جب اعمال تولے جائیں گے تو وہ وہی ہوں گے جو دنیا میں ہم نے کیے ہوں گے. جیسے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اے لوگوں، یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے گن گن کے رکھ رہا ہوں.
ایک ایک چیز کاؤنٹ ہو رہی اور محفوظ کر کے رکھ رہا اور تمہیں اسی طرح لوٹاؤں گا. تو جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے اور قیامت کے دن واپس دیا جانے والا ہے، ایک نیکی 10 کے برابر کر کے. تو جس چیز میں ہمیں مردوں کا مقابلہ کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ نیکیاں، اچھے کام. لیکن عام طور پر اس معاملے میں ہم یہ دیکھتے ہیں شوہر نماز نہیں پڑھتا تو چلو میں بھی نہیں پڑھتی، اب کیا کرے، گھر کا ماحول ہی نہیں. وہ روزے کے لیے نہیں اٹھتا تو میں کیسے روزہ رکھوں، وہ مجھے کچھ دیتا نہیں صدقہ کرنے کے لیے تو میں کہاں سے صدقہ کروں، وغیرہ وغیرہ. نیکی کے کاموں کو، اپنے دین کو ہم مردوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور بہت سی چیزوں میں ہم کہتے ہیں وہ ہمیں اجازت ہی نہیں دیتے، جبکہ دین کے معاملے میں ہمیں ان سے آگے نکلنے کی فکر کرنی چاہیے. اور اعمال کے لحاظ سے اور پھر ان کے اجر و ثواب کے لحاظ سے عورتیں مردوں سے پیچھے نہیں بلکہ آگے بھی نکل سکتی ہیں. سورۃ آل عمران 195 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض. سو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کروں گا، کیونکہ تم دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہو. نہ کوئی عورت اکیلی کچھ کر سکتی ہے اور نہ ہی مرد. بچوں کی پیدائش میں بھی دونوں کا حصہ ہے، پھر پالنے میں بھی اور پھر باقی چیزوں میں بھی. پھر اسی طرح عورت کو اگر آخرت میں بلند مقام چاہیے تو اسے دیکھنا ہوگا کہ اسے دنیا میں کیا کیا کرنا ہے. کچھ چیزیں اس کی اپنی ذاتی زندگی سے متعلق ہیں اور کچھ چیزیں اس کے دائرہ کار سے متعلق. سب سے پہلی چیز ایمان ہے، کیونکہ سب سے افضل عمل، سب سے بہترین عمل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، توحید اختیار کرنا ہے. اگر کوئی عورت توحید نہیں اختیار کرتی، شرک کرتی، اور عورتوں کے شرک عام طور پر کیا ہے؟ جادو ٹونے ٹوٹکے اس طرح کے کام کرنا. تو اگر کوئی عورت شرک کرتی ہے تو اس کے سارے نیک عمل برباد ہو جائیں گے. اس لیے سب سے پہلی فکر ایمان کی ہونی چاہیے کہ وہ کس درجے کا ہے. جیسے حضرت ہاجرہ کا ایمان تھا، حضرت آسیہ کا ایمان تھا. سب جانتے نا فرعون بہت ہی ظالم تھا اور اس نے اپنی بیوی کے ہاتھوں میں کیل ٹھکوا دیے تھے، اتنا ظالم تھا. لیکن پھر بھی وہ اپنے ایمان سے باز نہیں آئے، ایمان نہیں چھوڑا انہوں نے. جب دنیا کی زندگی تنگ ہو گئی تو انہوں نے دعا کی رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے. ونجنی من فرعون وعملہ، مجھے فرعون اور اس کے اس عمل سے نجات دے، یعنی جو سزا دینے کا عمل ہے. ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم سے بھی نجات دے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ان کے سامنے سے ایک پردہ ہٹا کر ان کو جنت کا گھر دکھا دیا گیا وہاں کہ تم نے جو مانگا ہے وہ قبول ہو گیا. اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کی قدردانی کرتے ہیں. حضرت ہاجرہ ایک دودھ پیتے بچے کو لے کر ایک تپتے صحرا میں، ایک تپتے پہاڑی علاقے میں جہاں چاروں طرف کوئی سبزہ نہیں تھا، پانی نہیں تھا، کوئی تیسرا انسان نہیں تھا، صرف اللہ کے حکم سے وہاں پر ٹک گئی. ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر آئے اور کہا کہ اب تم لوگ یہاں رہو گے. تو میں کہا کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ کون سی جگہ ہے؟ سوچئے کبھی آپ کو شوہر آپ کو لے جائے کسی جنگل میں اور کہ تم ادھر رہو میں جا رہا ہوں واپس، تو اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور ہمارے شوہر تو مسجد جائیں تو ہم بڑبڑانے لگتے ہیں، یہ کیا ہر وقت مسجد مسجد. وہ دین کے کام میں جائیں تو عورتیں ناراض ہونے لگتی، وہ کسی جاب پر جائیں تو اس پر پریشان کرتی، میرے لیے تو کوئی ٹائم ہی نہیں. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کئی دفعہ یہ سوال دہرایا کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام دیکھتے بھی نہیں تھے. حدیث میں آتا ہے کہ کیوں نہیں دیکھتے تھے کہ پھر ان کا دل چھوٹا ہو جائے گا. چھوٹا سا پیارا بچہ جو 100 سال کے بعد ملا ان کو، اس کو چھوڑ رہے ہیں. ان کے لیے بھی تو آسان نہیں تھا، اگر بیوی کے لیے مشکل تھا تو میاں کے لیے بھی بڑا مشکل تھا، تو ان کو دیکھ نہیں رہے تھے. تو آخر ہاجرہ نے خود ہی پوچھا اللہ ہمارا کا بحاثہ، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کہا ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میرا شوہر اللہ کے ہر حکم کی پابندی کرتا ہے اور وہ اس کے بغیر کچھ نہیں کرتی، ضرور کوئی ایسا ہی ماجرا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے. تو اس وقت وہ فوراً بول اٹھی پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو واپس آ گئی، پیچھے جا رہی تھی ان کے نا، وہ جب جا رہے تھے پیچھے پیچھے جا رہی تھی، کدھر چھوڑ کے جا رہے ہیں. کتنا جذباتی لمحہ ہوگا، کتنا مشکل وقت ہوگا، کتنے صبر کے ساتھ وہ پیچھے رہی. اچھا ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ایسے ہی ٹھیک. تو بچے کی قربانی، بیوی کی قربانی، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. یہ جدائیاں بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر بہت آسان بھی ہو جاتی ہیں جب انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا ریوارڈ ملنے والا ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ ان کا ریوارڈ کتنا بڑا ہے. مکہ وہ جگہ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ آباد ہے، اور جس جگہ وہ اتری تھی یعنی زمزم کا کنواں ہے جہاں پر، وہاں سب سے زیادہ رش ہوتا ہے. کوئی ٹائم ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں وہ جگہ خالی ہو جائے، ہر وقت وہاں طواف ہوتا ہے. پھر صحیح کو آپ دیکھیں، صحیح میں کس طرح جب وہاں مرد بھاگ رہے ہوتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ کس کی پیروی میں بھاگ رہے ہیں. ایک عورت کے پانی کی تلاش میں ایک عورت دوڑ رہی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے اسے حج کا رکن بنا دیا گیا کہ جو وہاں دوڑے گا نہیں اس کا حج ہی نہیں.
ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو کسی امتحان میں ڈالے اور وہ اس پر راضی ہو جائے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی وہ اطاعت کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یوں ہی تنہا چھوڑ دے، کبھی بھی نہیں، اس کا اجر مارا نہیں جاتا۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت مریم کس طرح ان کے اوپر الزام لگایا گیا، اور چھوٹا الزام نہیں تھا، اور وہ بہت نیک خاتون تھی۔ ہیکل میں یعنی جو ان کی مسجد تھی اس میں وہ ہر وقت عبادت کرتی تھی۔ پھر ان کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور ان پر پھونک ماری، اللہ کے حکم سے ان کے حمل ٹھہر گیا، اور پھر جب وہ بچہ پیدا ہونے کے قریب تھا تو وہ باہر چلی گئی کھلی جگہ پر۔ وہاں سے جب بچہ پیدا ہو چکا تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی کیئر کی، ان کے لیے پانی کا انتظام کیا، ان کے لیے کھجور کا اہتمام کیا، اور پھر وہ بچے کو لے کے جب آئی تو وہ بڑا ہی مشکل وقت تھا، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسی بچے کے ذریعے مدد پیدا کی کہ وہ بچہ پنگوڑے میں بول اٹھا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میری ماں جو ہے وہ ایک پاک دامن عورت ہے۔ اس نے اپنی ماں کی صفائی دی۔ تو یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے مددگار پیدا نہ کرے۔ یہ مثالیں کس لیے دی گئی؟ یہ اس لیے دی گئی ہیں کہ دنیا کی جو سب سے بڑی عورتیں ہیں نا، مثالی عورتیں، اور جو جنت کی سردار عورتیں ہیں، ان کی زندگیاں دیکھو کیسی تھی، اور ان کا صبر دیکھو کیسا تھا۔ ایک نے صبر کیا اور ایک نے پہاڑ جتنا صبر کیا، اور اس کا اجر بھی تو پھر پہاڑوں برابر ہوگا نا، اور اس سے بھی بڑا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کرے، اور جہاں ایمان بڑھتا ہے وہاں آزمائش بھی بڑھتی۔ قرآن مجید میں سورۃ العنکبوت کے شروع میں آتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہیں جائیں، ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تاکہ ہم دیکھیں کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ دین سے محبت کا دعویٰ کرنا، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنا ہے تو بہت آسان، لیکن جب ٹیسٹ آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا اس کے فیصلوں پر ناراض ہوتے ہیں۔ کیونکہ جب انسان دین کی طرف آتا ہے تو اس پر طرح طرح کی مشکلات آتی ہیں۔ بعض اوقات گھر میں بچوں کی پریشانی ہو جاتی ہے، کبھی شوہر کی طرف سے تکلیف آنے لگتی ہے، کبھی باہر کے لوگ اسے ستانے لگتے ہیں، لیکن جس کا ایمان ہوگا وہ کیا کہے گا؟ اس میں بھی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے ذریعے، اس آزمائش کے ذریعے مجھے اور زیادہ اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے، کیونکہ سب سے زیادہ بڑی آزمائش پیغمبروں کی ہوتی ہے، اور پھر جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو جب دین کے راستے پہ چلتے وقت کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی دکھ آئے، دین پہ چلنا مشکل ہو رہا، حجاب کرنا یا بچوں کو اسلامی تعلیم دینا یا کوئی بھی چیز جو آپ دین کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو اس وقت اگر حالات تنگ ہوں تو اسے چھوڑنا نہیں، اسے جاری رکھنا ہے، کیونکہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جب ٹیسٹ گزرے گا تو آپ پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو چکے ہیں، آپ کا ایمان بڑھ چکا ہوگا، آپ کا تقویٰ بڑھ چکا ہوگا، اور آپ کے لیے نیکی کے اور زیادہ مواقع کھل جائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے سے بہتر خواتین کی طرف انسان دیکھے۔ حضرت خدیجہ ہیں، مکہ کی مالدار ترین خاتون، کہتے ہیں کہ جس وقت ان کے تجارتی قافلے واپس آتے تھے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے ان کا بزنس کرنے کے لیے، تو وہ زمین ہلنے لگتی تھی، یعنی اتنا زیادہ سامان لدا ہوا آتا اور اتنا بڑا ان کا کاروان آتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی، کہتے ہیں کہ وہ 40 سال کی تھی، اور جتنے بھی بچے ہوئے 40 سال کے بعد پیدا ہوئے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بچے پیدا ہوئے۔ ہمارے ہاں تو 20 سال میں پیدا نہیں کرنا چاہتے، تھک گئے ہم، یہ بہت تنگ کرتے ہیں، اور ایک ہی بچہ کافی ہے، 2 میکسیمم، بس ختم، کیونکہ مشکل کام ہے۔ عورت کی آزمائش اس کی اولاد اور اولاد کی تکلیفیں جو وہ پیدائش میں اور حمل میں برداشت کرتی ہے۔ تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیفیات طاری ہونے لگ گئی کہ آپ غور و فکر زیادہ کرنے لگ گئے، بات کم کرتے تھے، غار ہرا کی طرف نکل جاتے تھے، اور غار ہرا آپ میں سے کوئی گیا ہو تو اسے پتا ہے کہ وہ کتنی اونچی جگہ ہے جہاں وہ چڑھتے تھے، اور وہاں کئی دن گزارتے تھے، اور اپنا کھانا پینا ساتھ لے جاتے، ستو اور پانی، پکا وہ کھانا روز نہیں جاتا تھا 3 ٹائم کو، اور پھر کبھی حضرت خدیجہ بھی ان کے پیچھے جاتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے یہ کیا طریقہ اختیار کر لیا، کئی دن گھر سے غائب ہو جاتے ہیں۔ ایز لانگ ایز مرد اچھا کام کر رہا ہو، نیکی کے کاموں میں مصروف ہو، تو عورت کا فرض بنتا ہے کہ وہ تعاون کرے۔ پھر جب آپ وہی لے کر آئے تو کتنے پریشان تھے، کس نے کمفرٹ کیا، کیسی اچھی بیوی تھی۔ پھر اپنے چچا کے بیٹے کے پاس چلی، ورقہ بن نوفل کے پاس، یعنی کہ کس طرح ہر معاملے میں انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ عورت کی ذمہ داری پھر کیا بنتی، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے وہ دے، اور پھر اس کے ساتھ اپنے گھرانے کو مسلمان بنانے کے لیے شوہر کے ساتھ تعاون کرے۔ اور اگر شوہر دین پر نہیں، یہ مثالیں تو وہ ہے نا جس میں گھرانہ دین پر ہے، تو اس میں حضرت آسیہ کی مثال ہے، بچے کی طرف سے کوئی آزمائش ہے تو حضرت مریم کی مثال، اور پھر اسی طرح اگر یعنی شوہر کی کہیں باہر کی مصروفیت ہے دین کی تو اس میں حضرت خدیجہ کی مثال کہ کس طرح انہوں نے صبر و تحمل سے کام لیا، اور کس طرح شیب ابی طالب میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال تک رہی، اتنی مالدار عورت، اور ایسے حال میں کہ کھانے کے لیے پتے کے سوا کچھ نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ اتنی بیمار ہو گئی کیونکہ عمر بھی زیادہ ہو چکی تھی، اتنی بیمار ہو گئی کہ اس کے بعد فوت ہو گئی۔ تو ایمان کی حفاظت، دین کی حفاظت ہماری ذمہ داری نمبر 1 ہے۔
اور اس میں شرک سے اجتناب، ایک طرح کا ایمان لانا اور ایمان بڑھانے والے نیک عمل کرنا، اور ایک یہ کہ ایمان کو تباہ کرنے والے کاموں سے پرہیز کرنا، اور اس میں خصوصاً شرک، اور شرک میں تعویذ، دھاگے اور خصوصاً غلط قسم کے عمل، یہ جادوگروں کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا، قسمت کا حال معلوم کرنا، ہاتھ دکھانا، لکیریں وغیرہ، اس طرح کے سارے کام، ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر شرک ہو تو سارے نیک عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ دوسرا اہم کام جو کرنے کا ہے وہ ہے وقت پر نماز ادا کرنا۔ گھریلو کاموں میں بچوں کے ساتھ کئی ذمہ داریوں کے ساتھ عام طور پر خواتین اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتی اور چھوٹی چھوٹی بات پہ نماز چھوڑ دیتی، کہتے بچے چھوٹے، کپڑے نہ پاک ہیں۔ عورتوں کی اکثریت کو یہ بہانہ کرتے ہوئے سنا گیا ہے کہ وہ کہتی کہ کپڑے نہیں پاک اس لیے نہیں پڑھ سکتے، بچہ رو رہا تھا اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ بچہ رو رہا تھا نماز نہیں پڑھنی۔ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ پھر نمازوں کے علاوہ اپنے ذکر اذکار کی بھی پابندی، اور یہ پابندی اس وقت ہو سکتی ہے جب فالتو باتیں چھوڑی جائیں۔ مردوں کے مقابلے میں عام طور پر عورتیں بہت باتونی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بار بار ڈسکس کرتی رہتی ہیں، باتیں کرتی رہتی ہیں، جس کے نتیجے میں ذکر چھٹ جاتا ہے۔ یہ سارا کہتی ہیں، مہاجرات میں سے تھی ایک صحابیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تم لوگ تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحلیل، لا الہ الا اللہ، تقدیس، سبحان الملک القدوس یا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح پڑھتی رہا کرو، یعنی ان اذکار کی پابندی کیا کرو، اور انگلیوں کے پوروں پر گنا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا، انگلیوں کا بھی سوال ہوگا کہ یہ کیا کرتی رہی، صرف کمپیوٹر میں بیٹھے رہے یا صرف چمچ چلاتے رہے یا ان پر ذکر بھی کیا۔ اور وہ بولے گی، انگلیاں بولے گی، پھر غافل نہ ہونا، کیونکہ اس سے تم اسباب رحمت بھول جاؤ گی، یعنی جو ذکر چھوڑ دیتا ہے وہ رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم سمجھے کہ زندگی میں یا وقت میں کسی بھی چیز میں بے برکتی ہو رہی ہے تو اپنا محاسبہ کریں کہ میری نمازوں کا کیا حال ہے، کس کوالٹی کی نمازیں پڑھ رہی ہوں، میرے ذکر کا کیا حال ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب دیکھتے ہیں نا بندہ تھوڑا غافل ہونے لگتا ہے تو وہ کوئی ایسی چیز ڈال دیتا ہے کہ اسے کہتے ہیں واپس آؤ۔ عام حالات میں ہم نہیں پرواہ کرتے، لیکن جب کوئی مشکل آتی ہے تو پھر ہمیں ذرا سوچنے کا بھی موقع مل جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اپنی زکوٰۃ ادا کرنا، بہت سی خواتین یہ کہتی کہ شاید مردوں کا کام ہے، ہم کون سا کماتے ہیں۔ عام طور پر یہ سنا گیا ہے کہ ہم اس لیے زکوٰۃ نہیں دیتے کیونکہ ہم کماتے نہیں، اس کا کمائی سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے جمع ہیں، چاہے ورثے میں ملے ہیں کہیں سے بھی، یا پھر آپ کے پاس کوئی زیورات ہیں، تو اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر شوہر دے دیتا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیتا تو اسی زیور کے اندر سے آپ زکوٰۃ نکالیں گی۔ اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ میں اور میری خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، ہمارے پاس سونے کے کنگن تھے، آپ نے فرمایا کیا تم دونوں اس کی زکوٰۃ دیتی ہو، یعنی چوڑیاں جو پہنی ہوئی ہیں؟ ہم نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتی کہ اللہ تمہارے آپ کے کنگن پہنائے، ان کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔